اور مولانا جی کہنے جی بھائی میں اتنے بھی ضرور آنا ہے, ہر جگہ میں ہی ضرور جانا ہے, تسی بھی کوئی اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. ایسے علاقے نواز شریف نہیں آیا ہونا کہ آیا, لیکن ووٹ تسی ساری زندگی انہوں دیتے. کی ویکھ کے دیتے ہیں تسی؟ نہیں اپنے گٹرے منہ پاؤ سارے تسی. کی ویکھ کے تسی انہوں دیتے ہیں ووٹ؟ میں تو چوتھی پنجویں باری اتنے آ رہا. پھر تو ہمیں سمجھانا پڑنا ہے ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. لیکن سمجھنا نہیں گلا. انہیں جنہیں ساری زندگی لچے لفان کام کیتے تے ملک لٹے, انہوں نے تو تسی کدی دلیل نہیں پوچھی. سارا لٹ کے ملک کھا گئے. کہ ملک خادم کے بارے کسی افواہ اڑائی گی, پیسے لائے. ہر بندہ پوچھتا ہے کہ پیسے کس طرح لائے گی. جس قوم کا یہ حال ہے انہوں نے کی اسی سنانیاں تقریراں تے انہاں کی سانو ووٹ دینے تے انہاں کی اتنے نظام مستفاد ہے. میں منڈے نو جب دے رہے سی نا کتاباں تے میرا دل رو رہے سی کہ ملک پاکستان ہوے تے انہاں بچے نو جیل وچ بھیج دیتا جائے تو ختم نبوت دی گل کیوں کی؟ اللہ تے پھر وہ کہن اسی عاشق رسول بھی ہاں تے تسی پھر ملک انہاں نو ووٹ بھی دیو تے انہاں دی گلاں بھی تسی سنو. تے ساڈے مولویاں اسی مولوی سن جڑے فیض آباد چلے گئے, اور کوئی جا کے وکھائے مینوں. خالص مولوی صاحب خالص جڑے چٹائیاں تے بیٹھ کے اسی پڑھیا. ہاں جی بالکل, جنوں بھی سکول دی ہوا لگی وہ معاہدے کرنا, ہاں جانا نہیں دینا, گلاں کرنا. ہاں گلاں اسی نہیں کیتیاں, اسی عملاں اتھے جا کے کام کیتا. بے شک بے شک. کیوں جی قیامت تک مولوی کر سکتا. علامہ فضل خیر آبادی اپنے مونج کا لباس پا کے تے سب جے زہر جا پانی پی کے تے تمبے جی جناب روٹی کھا کے پھر مٹی دے ٹوکرے کھا کے چاہ کے مٹی دے کالا پانی اوتھے جزیرہ انڈومین کالے پانی میں پھر جناب ناتا پڑھ دے سن فدایت محمدن خیر البرایا. آئے اسی کی سمجھ دے فضل حق ڈر گیا نانا اس حالت جی فضل حق ہوے جڑا رسول اللہ تے ہن بھی قربان. جڑے اج سانو دین دے سبق دینے انہاں دے وڈے انگریزاں دے کتے نوا رہے سن, مسلماناں دیاں مخبریاں کر کے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں جائیداداں لے رہے سن. جس ویلے ساڈے فقیر کالے پاگے کالے پانی کھڑے ہو کے تے رسول اللہ دی عزت تے پہرا دے رہے. بے شک بے شک. اس واسطے اپنے آپ کو بدلو. تقریراں بڑیاں ہو گئیاں, ہاں تقریراں بہت ہو گئیاں, ہن پرچی دی گل کرو. ہاں ہر بندہ کہے کہ پرچی حضور دے ختم نبوت دی. سارے کام جناب اسی جنازے بھی اسی پڑھائیے, ختم بھی اسی پڑھیے, نکاح بھی اسی پڑھیے, کرنا بانگا بھی اسی دئیے, مسیدہ اذانہ بھی اسی دئیے, ختم درود بھی تواڈے اسی پڑھیے. سارے کام تے مڑ کے کہندے جی جڑا اسمبلی وچ جڑا آیا صادق بہنا چاہیے. اسمبلی تسی او بندے بھیجے جنہاں نوں حضور دی ختم نبوت دا بھی احساس نہ ہویا. بس کرو, بڑی ہو گئی, بڑی ہو گئی ہو. بس اپنے کان بند کر دیو. ہر دن رات بس ایک ہی نعرہ, حضور کا دین آیا, دین آیا, دین آیا. اس واسطے لو جڑے بندے گلا سانو تو کوئی قیامت تک کسی بار گل کرے تو ایسی بندے دی پہچان ہی تو اجے تک نہیں ہوئی. کیوں جی یقین جانا حضور جس بندے سب تو حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے سن سب تو انا کائنات چوے جنوں حق ویکھنا نظر نہ, حق نظر نہ کی ایڈیٹیاں ٹماٹر دی اکھاں دی کرنیاں جنہاں نوں حق بھی نظر نہ آیا. یار جڑے بندے بکواس بہ کے کر رہے ہیں ٹی ویاں تے, انہوں کہنا سی جڑے پیسے لیندے وہ اپنے بندے شہید آئے ہون, انہاں مطلب کہ رسول اللہ دی عزت ناموس تے جناب سودے بازیاں کرنی. ہم اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں ساڈی قوم جڑے سودے بازیاں کرتے ہیں معاہدے کر. دسو جی مولانا کتنے مذاکرات ساڈے ساتھیاں نے کیتے. ہر واری مینوں آ کے کہندے سن جی وہ کہندے کوئی راہ کڈو, کوئی تیسری راہ کڈو. اور میں آقا انہوں نے جا کے کہہ دیو تیسری راہ صرف حضور دی نہ گردن دینی ہے, تیسری راہ اے وے ساسا گردن اتنے دے کے جانا ہے جی تساں وزیر نہیں ہٹانا. اس تو وڈی کوئی گل ہوندی تو پھر اسی اتنے وہ منوا کے اٹھے.
اسے سارا کچھ تو منوا کے اٹھے کیوں جی میرے تے شاگرداں وزیراں نال مذاکرات کیتے جی بالکل لوگ تے پولیس والا کانسٹیبل ویکھ کے نس پاندے سن اس میں یار تے اپنے شاگرداں نوں وی لے گئے سبحان اللہ بے شک ہاں شاگرداں میرے بیٹھ کے وزیراں تے جنرل نال بیٹھ کے مذاکرات کیتے انج اکھا پا کے اسی جینے دا ڈنگ دس کانسٹیبل جان آ کے جناب سپیکر باہر کانسٹیبل صرف دروازے مولوی نو بلاندا سی مولانا سپیکر لا دیو تے مولوی انج ہو جاندے سن اساں انہاں مولویاں نو جینا سکھایا انہاں دی اکھاں چکھا پا کے نہ گلاں کیتیاں سبحان اللہ انہاں دے سامنے انج کمدے سن انج کمدے سن پھر کہندے جی جڑے پیسے لیندے چلے آؤ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا من صبر البقلا والخلا لا یستعبد امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا جنہاں سرکے تے سبزیاں تے گزارے کیتے نا کائنات وچ قیامت تک انہاں نو غلام کوئی نہیں بنا سکتا بے شک سبحان اللہ بے شک سمجھ آئی سانو کوئی تصور ہی نہ ابرا تیری تصویر کیوں جی اسی ہن کس کے مطلب سمجھو گل نو اصل درد ہو رہے اٹھے کھڑے ہوئے تو گھر گھر نعرہ لگ گیا مسلماناں دے گھراں وچ بچیاں بچے جوان بڈھے کہندے آیا آیا دین وہ کہندے ایک ہی ہاں او ساڈیاں کیبلاں تے اے جناب فین میں ڈرامے کدھر جانے اور دسو یار اے 500 ارب دی کتنی روزانہ کرپشن ہوندی پاکستان ہے اور ایک پھر کرپشن کدھر جانی ایتھے تو پھر عمر کو بھی پوچھا جائے گا دسو جی یہ کرتا کتنے بنیا کیوں جی ایتھے تے پھر بادشاہ دیاں دھیاں بھی سبزی نہ روٹی کھان گیاں ایتھے تے بادشاہ دا سوٹ عمر بن عبدالعزیز دا تبدیل کرنے واسطے نواں سوٹ بھی نہیں ہونا ایتھے 60 لاکھ دیاں گھڑیاں پا کے سوٹ پا کے تے جناب بھور بن دہی کھان لگن روٹیاں حکمران تے دہی دے کنڈے کم ہون تے اوتھوں جہاز لاہور دہی تانوں اے پتہ کوئی نہیں بھئی اسی کس مقصد واسطے آئے کھڑے ہیں تے کس مقصد واسطے اوتھے جا بیٹھے ہیں اسی روٹیاں پانیاں واسطے نہیں گئے اس پٹھے نوں یہ گل پتہ ہونی چاہیے ہاں ایک تو کھوتا ہوندا نے کھرکا ہوندا ہاں جی ایک پٹھا ہوندا ہاں جی اس پٹھے نوں یہ گل پتہ ہونی چاہیے کہ ذلیلا اسی حلوے تو ساڑھے قیامت تک حلوے سانو مالکہ اتنے دیتے کون دیتا ہے دینے کو بھول چاہیے ساڑھے حلوے نو خطرہ کدی بھی نہیں انگریز دے دورے نہیں ہویا تسی تے انگریزاں دے جڑا تا پیشاب پینے والے تو سر کر سکتے سانو تے انگریز دے دور بھی ساڑھے حلوے نہیں بند ہو سکے تو سانو یہ تانے دینا کہ مولویوں دے حلوے بند ہو گئے نہ مولویوں دے حلوے قیامت تک انجے ہونے کہ قیامت تو بعد جب رسول اللہ قیامت نو بلانا ہے نا فرماؤ مولانا تو میری دین دی خاطر ہے مارا کھا دیاں اور تو میرے دین دی خاطر ہے لوگا تینوں کیا تو انج مولوی سی تو انج سی اس دن جب رسول اللہ بلان گے نا اس دن پھر دنیا نو پتہ چلے گا مولوی کہتے کس دسواں ذرا ایک زبر زیر تبدیل ہون دیتی ہوئے 1400 سال مولویوں مولویاں ہر دور انگریز کے دور مولویاں جڑا دین دا جھنڈا انچائی رکھیا پھانسی 300 علماء نو انگریز ایک دن پھانسی لاندے سن پھانسی گھاٹ مک گئے سن مولوی نہیں سن مکے درختاں بن کے مولوی لٹکاندے سن کہ کسے مولوی نے معافی نہیں سی منگی انہیں کہا نہیں ایسی نہیں انہوں نے کہا میں ہی ہاں محمد عربی دے دین دا خادم ہاں میں ہی ہاں محمد عربی دے دین دا خادم ہاں جی اے جڑے اج حکمرانیاں کر رہے نے تے انگریزاں دی مخبریاں کر رہے بے شک ہاں کیوں جی ساڈے کو کتاباں موجود ہیں ساریاں اسی تے کردے کوئی نہیں گل کہ جنا ساڈی قوم جنے لایا گلی او جنا ٹر چلی ہاں 1857 نے ساڈے بزرگ قربانیاں نہ دے نا ہاں تے 36000 ستون والی مسجد قرطبہ دے وچ ہاں جی مسجد قرطبہ ہاں جی او دے 36000 ستون مسجد قرطبہ دے جی او اج گرجاں تبدیل ہو گئی بر صغیر ایک مسجد بھی گرجاں نہیں تبدیل ہوئی ایتھے 100 سال انگریز رہا ساڈے علماء نے تے قربانیاں دتیاں بے شک بے شک جڑے گل کردے نا اے مولانا بالکل اے اسی ہاں جڑے 5-10 ہزار تے تانوں نمازاں پڑھا دیندے اسی ہاں جڑے 5,000-2,000 تے تواڈے نکاح پڑھا دیندے ہاں اے ساریاں چیزاں دیو نا وکیلاں نو تے پٹواریاں نو تے تحصیلداراں نو تانوں لگ پتے جان دوسرے دن شادی کرن لگے میں تانوں کہے بھئی پہلے وکیل دی فیس تے کڈو ہاں ایویں گلاں کردے ہو تسی ساڈے پر نہ اسی تانوں دس دیاں گے اسی دسیا نہیں میں کہندے سی اسی جاواں گے لانگ مار کے دنیا ویکھے گی لانگ مار
کیوں جی مولانا اسی اتنے جا کے قبراں نہیں کھودیاں نہ کفن پائے ہاں جی تے پھر اٹھ کے نس پوی تھی بھائی نانا اسے نہ اساں جڑی گل سی دسو پوری نہیں ہوئی تے کیوں جی اول تا آخر میرے ایک ہی بات سی جدوں مذاکرات کران سن اور کوئی وزیر کہندا سی میری ماں فلانی جے دفن ہے میرا پیو فلانی جے دفن ہے کوئی مدینے دا کپڑا چک کے لے آندا سی کوئی کعبے دا غلاف میں کہا انہاں نوں پوچھو بھئی اسی یہ نہیں پوچھنا ہے تیرے گھر کعبے دا غلاف ہے یا نہیں اسی پوچھنا آیا ختم نبوت ڈاکا کنے مارا یہ نہیں پوچھنا ہے تیری ماں کتنے دفن ہے اسی پوچھنا آیا دسو اے مجرم کیڑا ہے واہ جی کیوں جی بے شک اللہ بے شک ہاں جی تے دسو پھر اسی سر جھکایا ہوئے کیوں جی 12,000 شیل 1984 دے شیل دا دھواں بھی اسی اندر پایا ہوئے تو پھر بھی ساڑے پھیپڑے نہیں جلے یار کیوں جی مولانا میں تے ادھے گھنٹے بعد لا دیتا سی اور جتنا ایسو گیس رکدا سی میں کہا پرے کرو پھر اس تو بعد جتنی دیر آسو گیس دوسرے دن کھولے تیسرے دن سویرے کھولے اور تاں جناب لوگوں کو کھنگ آنی شروع ہو گئی سی وہ شیل جڑے سن تو دسو اس ویلے انہوں نے کتنے زہریلے ہونے لیکن اسی پھر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لایا کہ نہیں لایا 3 گھنٹے میں یہی نعرے لاندا رہا آیا تاجدار پاکستان کا پھر بھی سارے پھیپڑے کوئی نہ جلے پھیپڑے تکڑے نہ دے کیوں جی گردے نے 2 دن پریشانی کی تھی میں گردے نے کیا میں کہا تسی انسان بن جاؤ ٹنگا تو میں پہلے دیتی بیٹھا میں تو انہوں بھی دے دوں کیوں جی ڈینسز کرا دے رہا گے کیڑا بھی مسئلہ ہے میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ تنگ نہ کرو ہاں جی تو رسول اللہ واسطے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ٹھیک ہو جاؤ گردے دوسرے دن آپ ٹھیک ہو سبحان اللہ 2 راتاں میں نے تکلیف دیتی نہیں بڑی ڈاڈی میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ بالکل ٹھیک ٹھاک کی کرنا ہے یار ہزار سارے ہسپتالاں بریاں ڈائلسس ہو رہے ہیں تے ساڈے بھی لینے لگ جاؤں گے ساڈے بھی کرو اسا کی کرنا ہے انہوں مڑ کے آخر میرے آقا نے کی فرمایا بیس العبد عبد صحا ولہا ونسی المبتدا والمنتہا حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ آدمی جو لا و لاب میں اپنی زندگی کھو دے اور کھیل تماشے میں اور پھر اپنی ابتدا بھی بھول جائے اپنی انتہا بھی بھول جائے ابتدا کیا ہے گندا قطرہ انتہا کیا ہے مٹی میں گل جائے حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو اپنی ابتدا بھی بھول جائے اور انتہا بھی بھول جائے ہاں آپ نے اپنی ابتدا بھی یاد رکھنی چاہیے اور انتہا بھی یاد رکھنی چاہیے اور میرے آقا نے فرمایا بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کو کوئی عزت ملے تو پھر وہ او کبیر اللہ بڑے بڑائی والے کو متعال کو بھول جائے بدترین ہے وہ انسان بیس العبد عبد تجبر واعتدا فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو ظلم و ستم پر اتر آئے تکبر پر اتر آئے اور نسی الجبار الاعلیٰ اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے بدترین ہے وہ انسان ہاں اس واسطے اپنے آپ میں بدلو ہاں اپنے آپ میں بالکل کی ایسا کرنا ہے دنیا ہوتے کیوں جی جدھر رسول اللہ کی عزت ہوتی پیرا نہ ہویا کیوں جی مولانا دل تے ہاتھ رکھ سچ دس دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا نہیں وہ تو پاکستان کا مطلب ہی نہیں دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان کا مطلب کیا ختم نبوت ہوتے حملہ ہوئے تو بندہ گھر ستا رہے تسی نہیں ستے تساں کمال کی تھی یہ فیض آباد تسی نہیں گئے تو تساں لاہور دے روڈاں تے بیٹھ کے دس دیتا ہاں میری تقریر میں انہاں دے بارے کر رہا جڑے اس ویلے بھی نہیں نکلے تساں تے نکلے ہو نہ جنت اے تے جیلاں وچ رہے بے شک جڑے تسی نکلے ہو تسی انجی سی جویں فیض آباد ساڈے نال بیٹھے سی سبحان اللہ پکی گل تساں دا ملک نو انج اپنی مٹھی وچ لایا واہ نسدے سی پتہ سالے انج تسی مٹھی وچ لایا بے شک امریکی تھنک ٹینک کہنے کے لیے مجبور ہو گیا کہنے لگا پاکستان سنی ریاست
साल कोई मैंने दिल में रह खिंचा जा रहे सी ए भाई की कसूर है पुत्र भी नाल चला गया इंजीनियर आप भी चला गया तो गल करने वाली जुर्म कहवे जी कहंदा तू खत्मे नबूवत दा नारा क्यों ला यार इन्हां नूं फिर तुसीं पर्चियां देणियां ना ना गली के कोने खड़ा हो जाना जेड़ा भी आवे उन्हें कहा पीछे चला जा मोहल्ला ते ए गली ताजदार खत्मे नबूवत इंज होना है काम सुननी नहीं किसी ने पीछे बस 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 गली नहीं चाहिए रोटी नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए असी जहर पी लवांगे गल कर ताजदार खत्मे नबूवत काम तुसी करना है फिर दीन देखो आंदा के दीन नाल वफा तुसी करो फिर दीन तुहानू किवें इज्जत दे सुननी नहीं किसी दी गल कायनात बंद कर दो बड़ियां 70 साल इन्हां सुनियां यहूद नसारा दे एजेंटां दी ट्रंप भी यार कवे हुजूर दी खत्मे नबूवत दा कानून बदलो ते इत्थों वाले भी बदल देवन दसो फिर ट्रंप ते इन्हां दरमियान की फर्क है कहंदे जी उन्हां अपने घर मिलाद मनाई मैं कहो केड़े नबी दी मिलाद मनाई नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ अपने घर जिस नबी दी इज्जत दे कानून दे मुहाफिज नु फटे लाया ने उस नबी दा मिलाद मनाया तवज्जो जी बात सुन बस बाबा ये मसला था जो समझ गया हुण आया ना कौम नु पिंडां च भी लोग निकल खड़े औरतां भी निकल खड़ी हुई बच्चों समेत ऐ तुसा जेड़ा काम कीता है तो मुअर्रिख लिखण लगे भी 1000 बारी कलम ओदे को लगे की होया ओए की होया ओ की होया 70 साल बाद पाकिस्तान इंज के हो गया गली मोहल्ले किवें जाम हो गए लिखेगा क्या क्यों ना होंदा यार कलमा नहीं हुजूर दा पढ़े वाह वाह क्या बेशक ऐसा अपने जज्बे नु इस अपने मोहब्बत नु इस अपनी गैरत नु इस अपने ईमान नु मजीद जला बख्शो किसी दी साजिश का शिकार नहीं होना हां बेशक चले जेड़े पैसे लेंदे ना वो फिर कुछ अर्सा बाहर चले जाने अल्लाह हक के फिर आजम तक करना होता है ना वाह 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 मौलवी खादिम तो सीधा आगे मस्जिद ही है मस्जिद थोड़े को आ गया क्या बात सच्ची है असल की बाकी रह गई गल मैं भी ते मेरी औलाद भी ते मेरे शागिर्द भी क़यामत तक मसूल हैं इस मसले ते मौलवी खादिम दे बारे साबित हो जाए 1 रुपया भी किसी गैर को लेना तो मैं मर जावां तो मेरी कबर खोद के ना ते तुसी उते डंडे मारने कि ऐ वो गद्दार है जिन्हें नबी दी इज्जत उते गल की माल यार इतना भी कोई एहसास मेरे शागिर्द भी मसूल हैं मैं मर जावां इन्हां को भी तुसी पूछ लेना मेरी औलाद भी मसूल है झले होए तुसी कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर इस वास्ते मैं वजाहत इस वास्ते कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने परेशान झले हुए हो तुसी हां असि तो कभी थुक्या भी नहीं किसी को कमाल वाली समझ आई बात ते कईयां नु शहीदां दा बड़ा दर्द उठया होया हां शहीद मैं लेके गया वो मेरे जिम्मे बेशक क्यों जी साहब बेशक शहीदां दा मसूल मैं लेके तो गया हूं दुनिया ते भी मेरे को पूछा जाएगा और कल क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने भी मेरे को पूछा जाएगा जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखा पर उस दिन बहुत डाढ़ी अदालत लगनी रसूलुल्लाह भी उथे जलवा घर होने हाफिज अदील नु बुलाया जाएगा हाफजा तेन गोली इथे क्यों मारी वो कहेगा हुजूर जुर्म ते कोई नहीं सी मैं ताजदार खत्म ये तो उस दिन पते लगने ना गोलियां मारन वाले बेशक वो पीछे कौन सी फिर उन्हां दे पीछे कौन सी मैनू बुलाया जाए तू क्यों बंदे लेके गया जी उस दिन तो बहुत डाढ़ा काम होना क्यों जी सुभान अल्लाह आप अबू सुफियान है ना जेड़ा इत्थे पिंडी भट्टियां वाला उन्हां दे घर असीं पिछली जुमेरात नूं गए तो उन्हां दी खिदमत करन तो बाद उहदी मां आ गई तो मैं तो डर गया भी मावां तो बड़ियां डाढ़ियां होंदियां मेरे सामने आके ना झुक के ते मैनू पता है की कहन लगी 2 पुत्र अजे होर भी हैं जदों लोड़ पई वो भी दे देंगे
پہلے انہوں کی خدمت کر چکی سی میرے برداشت تو باہر ہو گیا میں اپنی چادر میں کہا بھائی جی تھوڑی تو احسان کی بھی قیمت کوئی میں اپنی چادر انہوں نے دے دیتی پھر انہوں نے والد صاحب سامنے آئے ہستے ہستے پھر میرے کو گھڑی سی عام جی جڑی میں بندہ پھر میں وہ لا کے انہوں نے دے دیتی میں کہا جناب تھوڑی تو قیمت ہی کوئی نہیں دسو جی جنہ دی ماں کہے میں اور دینے جنہ دا پیو کہے میں بڑا خوش ہاں ہسے انہیں چاہیے دے بارے کسی دے ڈیڈے درد نہیں ہونا چاہیے اسی مسئول ہاں عاشر دے گھر گئے وہ 7 برا سن او دا وڈا برا کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا مولانا چھڈو اس گل نو وہ تے چلا گیا باقی ساڈی ڈیوٹی لاؤ اساں کی کرنا کسی نو تکلیف ہونی نہیں چاہیے اس مسئلے اسی انہوں دی خدمت کی تھی اور انشاءاللہ ہر مہینے اسی انہوں دی خدمت کریں گے 10-10 ہزار اسی ہر مہینے انہوں نے کر دیں جب تک ہاں چلے گئے تو پھر پیچھے علماء ذمہ دار انشاءاللہ جیندے دی باہر چاہے نہ مرن تو باہر تک کسی نہیں نہ چاہے جیندے دی گٹڑیاں چاہیے جب مر گئے پھر پچھلے گٹڑیاں چاہیے ہاں جی اسی موجود ہاں کسی نے کوئی پریشانی ہے کوئی نکی جی کوئی ویڈیو لے آؤ جی جنا تو ہوا جڑا گل کرے جڑا ہوئے تو پھر میدان لائے کوئی ویڈیو لے آؤ کوئی آڈیو لے آؤ کوئی پرچی لے آؤ کوئی پرچہ لے آؤ کہ مولانا صدا مولانا تو منہ نہیں کسی نے لاندے اور میرے شاگردوں نے کہنے سنو یارا انہوں ملا دو کہتے ہیں انہیں نہیں ملتا کہتے ہیں خیمے بیٹھے ہو ملتا ہی کسی نے ایسا کسی نے کمال والی بات ہے اقبال کا بڑی بڑی گل کر رہا فقر رہا تازو کی اور یعنی نمان ہاں جلال اندر مسلمانی نمان اقبال کہندا غیرت مند فقیر جدوں دے گئے مسلمانوں دی عزت بھی چلی گئی جدوں غیرت مند فقیر جا فیض آباد بیٹھے پھر ساری دنیا ہیں جو سداگرہ دے سامنے ہیں کوئی نہیں سر جھکانا انہیں پتہ ہے دی اتنی قیمت ہے ہاں اس میں پتہ ہے ہاں جی ساڑھے بارے وہ جان دے سن کائنات انہاں دی قیمت صرف لبیک یا رسول اللہ ہے سانو کوئی ڈھا سکتا تو حضور کے نعرے تے ڈھا سکتا حضور دی شانہ سنا کے ڈھا سکتا پھر مولی خادم دی بس ہو جانی جدو حضور دی کوئی شان شروع کر باقی سانو کوئی نہیں خرید سکتا تے نہ دعوے کوئی نہیں صرف انہوں ہوتے دعوے جنہاں دا کام اسی کرنے ہیں میں خالی کتا ہی نہیں سی کہنا اپنے آپ کو ہاں تے جدو ویڑا آیا تو پھر کتا چڑھے پوچھڑی پا کے اندر نہیں بڑھیا جی ہاں ویڑا آیا تو پھر کتا میدان چ رہا بلکہ سارے بج کے کنٹینر کو آ گئے جی بے شک سارے کنٹینر کو آ گئے کیوں مولانا کتنے دور رہ گئے دیوار کتنے آخری پناہ جو سارے کنٹینر کو بج آئے بھی وہ آ گئی جی ایف سی آ گئی پولیس آ گئی میں نے آگے کہنے لگے جی وہ تے آ گئے میں کہ پھر کی آ گئے تو یہ شہادت ہے یا گرفتاری ہے میں نے کہا میں کہ چلے انہوں نے روکو نا بس جدو میں کہنا روکو پھر وہ اگے انج ہزاراں دے حساب نہ نسے میں کو انہاں نوں کی ہویا کہنے لگے جل وچ قریب کر لو لو جی قریب ہو گیا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا کوٹیاں بنانا پترا دے ویاواں تے 50 لاکھ روپے لا دینا جدو دین دی واری آوے تے 10 روپے مسیتی دینا اے مسلمان دا مطلب تے دین نو پتر دیتے نہ اپنی زندگی کدے دین دا کام کیتا تے بیٹھ کے دین دے تبصرے کرنے اے اسلام اے مسلمانی کل واللہ نہ آوے تے ناموس رسالت تے بیٹھ کے تبصرے کرنے اے مسلمانی ہے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس کیوں جی میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ کدی بدر وچ لے جاندا تے کدی او دے لے جاندا تے کدی خندق وچ لے جاندا کیوں جی بھوک لگے تے پیٹ تے پتھر بنوا دے گا جے زیادی لگے تے پھر مٹی دے ٹوکرے سر تے چوا دے تے روٹی پھر بھی نہیں دے ہاں پھر بھی جان کٹان واسطے اسی حاضر سبحان اللہ بچاؤ یہ تواڈے انہیں جذبات تے ہے جڑی دنیا
نشان ہو رہے یہ تھوڑے اندر ایک خلوص سی، تھوڑے اندر اتنا بڑا ایک خلوص سی، یہ تو قیامت تک 1953 میں 10,000 بندے شہید ہوئے سن ختم نبوت کی خاطر، پھر بھی ظفر اللہ نہیں سی ہٹیا وزیر خارجہ. تسی 8 دے کے ایڈا وڈا کام کیتا ہے بادشاہ، یہ تسی خالص لوگ سی تھا. میں تو سچی گل کر، اسی تو بڑے سستے چھوٹے ہاں، سارے بھی اٹھ جاندے تا بھی کوئی نہیں سی قیمت پہننی. اسلام نے کہ نہیں کمزور آدمی تھوڑا جا حساب لو. ہاں جی یہ اسی بڑے سستے چھوٹے ہیں. 10,000 بعد 20 سال پھر چوں کسی نہیں سی کی تھی، اتنا ظلم ہویا سی 53 تے 20 سال تک ختم نبوت گل کے کوئی نہیں سی کرتا، کہنا پھر مارن گے. اسی جس طرح اتنے دیتے بھی بندے ہیں تو پھر فیض آباد تو اینجا کر کے آیا، گھر گھر نعرہ بھی گیا، ہن بھی نعرہ. اسی تو بڑے سستے چھوٹے ہیں. 20 سال چپ رہنا تو درکنار، اسی تو 2 منٹ بھی چپ نہیں ہوئے. اسی تو بڑے سستے چھوٹے. اس واسطے کہ سارے جتنے مشائخ علماء حافظ قاری تسی جڑے سی نا، بچے جوان بڈھے تھوڑے دلوں وچ خلوص سی. نہیں یار یہودیت تے گل نہیں یار، وہ جڑا خلوص سی. اقبال کہتا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. اور و خیام سے گزر بادہ و جان سے گزر. اقبال کہتا جدا عمل بے غرض ہوئے نا، وہ جزا کچھ اور ہوندی. کہ 20,000 پولیس ہوئے نال FC ہوئے 10 بندے نے سامنے ہزاروں بندے نس پون، تو اپنا سامان بھی وزنی سٹ دے من. کی مولانا کی کہندا سی وہ بندہ کہندا سی جدوں بالکل قریب پہنچیا نا اسی، وہ پولیس والے کہندے نے بالکل جدوں قریب پہنچیا نا کنٹینر نہیں سی ٹریلر سی، مطلب کنٹینر کوئی اور ہی مطلب ہاں وہ یہ جا کنٹینر سی جے ٹائراں دے تھلے میں ستا ٹائراں دے نال. ہاں ٹائراں دے نال ستا رہا 4-5 دن. احمد آباد لگے. ہاں مطلب تسی کوئی اور کنٹینر جے اندر VIP سسٹم ہوئے، سسٹم نہیں سسٹم. جب وہ قریب آئے نا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بزرگ آدمی بھائی انہوں نے بڑی ساری سوٹی پکڑی ہوئی سی ہاتھ، انہیں چھاڑ ماری ہوئے ہوتے ریلے ہوتے جتنے ہزار آ رہے سن تو انہوں نے کیا ہن ٹھہرنا ذرا تسی بس کہندے انہوں نے بزرگاں دی گل کرنی سی تو کہندے پتہ لگدا سی لکھاں بندے نے سانو گھیرا پا لیا. ایویں کوئی بندے تھوڑے نسنے 10 بندے ویکھ کے ہزار نسنے جنہاں کو کلاشن کوفا ہون تے MG دیاں بندوقاں ہون تے جنہاں کو شل ہون تے شل کو بچن دے طریقے ہون پیچھے جنہاں لینا دتی ہو تسی ناکام ہوئے تے جناب 10 لینا ہونا بنائی ہون. ایویں کوئی نستا 10 بندے ویکھ کے گل وچ ہو رہی. میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، مطلب میں اے لوگ ہی گلاں کرنا اسی میں کچھ بھی نہیں ویکھا، مطلب میں میرے بارے کوئی منسوخ کرے اے میں لوگوں کو سندا ساری گلاں. میں تے صرف نعرے لا رہے سی. ایک میرے دل وچ گل ضرور آندی سی، میں تصور کر کے نہ کھا بند کر کے میں ضرور کرتا سی یا رسول اللہ جی اسی شہید ہو گئے آئے تے ہوئے ہاں، لیکن پھر یا رسول اللہ لوگاں تانے بڑے دینے کہ وڈے حافظ گئے سن وڈے شیخ الحدیث تے کہندے سن فرشتے آ جانا تو کوئی بھی پھر میں کہ یا رسول اللہ لوگاں تانے بڑے دینے. ہاں میں اے میرا تار ضرور جڑی ہوئی سی، میں اے ضرور اپنے دل میں یا رسول اللہ لوگاں بڑا کہنا ہے پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ لوگاں نام نہیں لینا ختم نبوت کا. سانو لوگاں گانا کرنیاں بڑے سن تے جا کے ذلیل ہو گئے. اسی نہیں سی کہندے گھومتا نہ ٹکرا نہیں لینی چاہیے، اسی نہیں سی کہندے نہیں جانا چاہیے، پوری تیاری ہونی چاہیے، اتحاد اہل سنت ہونا چاہیے. سمجھ آئی نا بات؟ تے میں ساری گلاں اوتھے زبان حال نال کیتیاں. میں کہ یا رسول اللہ پھر بعد 20 سال تو ادوں کسی نے نہ لیا 53 تو بعد. ہاں جی میں کہ تاریخ نہیں چلی. میں کہ یا رسول اللہ پھر لوگاں سن تانے دینے نے وہ کدھر گئے فرشتے جڑا مولی خادم کہندا سی آ فرشتے آ جانا. اے میری گل آرزو ضرور سی اللہ وہ سن لیں گے فریاد اتنا بھی تو ہو آہجم کرے کوئی دل سے. سبحان اللہ. مالک جانے میں کم جانے ساڑھا اتنا ہی کم سی اسی جا کے سر جھکا دیتا. باقی منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اس کا کام منافق کا یہی ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. رسول اللہ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہو تو منافق مسجد بنا رہے ہوتے ہیں. صدیق اکبر سارا مال لے آئے
حضرت عمر ادھا لے آئے, عثمان غنی 950 اونٹ لے آئے, 50 گھوڑے لے آئے تے سونے چاندی کے ڈھیر لے آئے. عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے. جنہاں صحابہ کو کچھ بھی نہیں سی, تولوا واجنہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون. میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں دیکھیا, قل لا اجد ما احملکم علیہ, جب تسی اپنے غلاماں نو کہسی ہو سواریاں کوئی نہیں, 1200 میل دا سفر ہے لمبا صحرا دا تے سواریاں کوئی نہیں, کہ میرے حبیب تسی منظر نہیں سی دیکھیا. تہاڈی بارگاہ وچ جب غلام واپس جا رہے ہیں تے روندے جا رہے سن, یا اللہ سانو پیسے کیوں نہیں دتے, اج تیرے نبی دی خدمت تے کر دے. مومنہ دی شان اس وقت ایسی, لیکن منافق اس وقت بھی مسجد بنا رہے ہیں, اور مسجد بھی بنا کر پھر منافق ہٹتا تو نہیں نا جی, وہ چمٹتا رہتا ہے, وہ ہٹتا نہیں ہے. مسجد بنا کے پھر حضور کو آ گئے تو کہنے لگے جناب اسی مسجد بنائی. حضور نے فرمایا تو کیڑی لوڑ پی گئی اسی مسجد بنانا, اور مسجد کو بعد مقابلے تو سے مسجد کیوں بنائی؟ تو پتہ ہے کی کہنے لگے, کیوں جی لذل علت والحاجت غیلت المطیرت. یہ تو کوئی طالب علم ہے تھوڑا جڑا تارا یتیر تارتن دی سر سے سنا دو. طار یتیر تارتن فو مطیر نہ اتیر تارو تارتن فذاک مطار لم یتیر لم یتر لا یتار لا یتیر. سبحان اللہ, بیٹھ جا, کوئی نہیں یاد ایم باہر نہیں یاد. چلو جی اے پتر ادھر جنہاں جڑے موبائل ویکھتے نو گردانہ نہیں یاد کر سکتے, یہ پکی گل, اینو سٹنا پڑے. بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانہ. ہن موبائل والے مولوی پیدا ہوڑے جڑے موبائل تو ویکھ کے باہر تو پڑھائی کر ہن کوئی نہیں پڑھا. ظاہر بات ہے او چلے اسلام اپنے ہر شے علیحدہ رکھدا. دو گلاں نہیں ہو سکدیاں جناب کے ادھر بندہ کفر نال بھی یاری لائی رکھے تے ادھر کہے میں سمندر میں گھوڑے پاواں تے پھر سمندر بھی لمحہ پہ جائے. یہ دو گل جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے, آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے امان دے. لو جی اس زمانے دی این جی اوز, پیر صاحب اس زمانے دی این جی اوز, حضور نے فرمایا مسجد تو کیوں بنائی, مسجد قباء کے مقابلے کی لوڑ پہ گئی؟ انہوں نے کہا جناب لذل علت والحاجت واللیلت المطیرت. حضور تسی جان دے نا بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسی نیڑے بنا دیتی بھائی نیڑے بیمار نماز پڑھیں, ورنہ اور کیوں پڑھیں ان کے ضرورت مند لوگوں مسئلہ. کہ حضور مدینہ پاک میں گلیاں پکیاں تو کوئی نہیں ہے, بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جائے, ایسی کیا بھائی نیڑے نماز پڑھیں. میرے آقا نے تو گل سن لی, حضور تو رحمت للعالمین, اے رحمت للعالمین سبحان اللہ. میرے آقا نے پتہ سی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. میرے حبیب تسی تو نہیں نہ دا پردہ فاش کیتا تے میں دسنا ہے مسجد دا کیویں بنائی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن في أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله إن الله والله عليم حكيم. حضور دے سامنے ہمیشہ منافق یہ تو نہیں نہ کہتا میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. منافق پھر اس کو بڑے خوبصورت یا اس کو جھوٹ کا ایک پورا لباس پہناتا ہے تاکہ یہ سچ بن جائے. انہیں پورا لباس پہنایا جھوٹ نو کہ جی ہم نے تو ضرورت مندوں کے لیے بنائی, ہم کتنے خیر خواہ ہیں. بعد جب بندہ سی نا حضرت عمر نے فرمایا تو کیا کیتا ہے, انہیں کہا میں شاتیر دیتا ہے. فرمایا تیرے تے لعنت ہو. ہاں فرمایا تو اس مسجد واسطے, تو فرمایا میرے منہ نہ لگی اندر, صرف جن شاتیر دیتا سی مسجد واسطے. لوگ کہنے نہیں میں کہا تو دین پڑھے ہی کوئی نہیں. مسئلہ کہ فرمایا میرے حبیب والذین اتخذوا مسجدا, میرے حبیب انہیں جڑی مسجد بنائی تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. کیا ضرار کا معنی ہے یا میرے حبیب نے جڑی مسجد بنائی ہے موزی ہے, یہ مضر ہے.
یہ نقصان دے وے مسیت ہی نقصان دے ہوگی رب دا قرآن ہے کوئی انکار کر کے ویکھے ہاں بعض مسیتیں نقصان دہ ہوگی لیکن رب نے فرمایا کرو مطلب الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا میرے حبیب اس مسجد کی بنیاد کفر ہوتے رکھی و تفریقا بین المؤمنین میرے حبیب یہ مسجد اس واسطے بڑی تاکہ صحابہ میں اختلاف پا جاتا اور کیوں بڑی ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ میرے حبیب یہ حاجت بندہ واسطے نہیں بڑی یہ تے پناہ گاہ بڑی انہاں لوگاں دی جڑے اللہ رسول دے مقابلے جنگ کرتے حارب محاربہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى میرے حبیب انہاں دے قسمہ چاہ چاہ کے کہندے نا ہمارا ارادہ لذل علت والحاجت واللیلۃ المطیرۃ واللہ یشہد انہم لکاذبون میرے حبیب اللہ گواہی دے رہا ہے جھوٹ بول دے گا کیوں گل بڑی کہ حضور نے فرمایا ہوں کہ میں تشریف لے جا رہا ہوں غزوہ تبوک وال منافق کی نبی کے سامنے بھی اپنی ترجیحات ہوتی ہے پریشان نہ ہویا کہ میں کدی بھی نہیں ہویا جڑا بندے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھنا میں کہتا ہوں منافق دیکھ کر بھی اس کی اپنی ترجیحات تھی حضور کے سامنے وہ مسجد بنا رہے تھے حضور فرما رہے تھے پیسے دیں جہاد کے لیے اور وہ مسجد بنا رہے تھے ہاں جی منافق کی اپنی نبی کے سامنے اپنی ترجیحات ہے تو نبی کے غلاموں کے سامنے منافق کی آج اپنی ترجیحات نہیں اپنی ترجیحات حضور نے فرمایا اب تو میں تشریف لے جا رہا ہوں واپسی پر بات واپسی حضور تشریف لے آئے تو حضور نے کیڑے کیڑے صحابہ جی انہوں دا نام جڑا گن کے دسے نا 5 صحابہ دا میں ہاں جی 500 روپیہ دے 5 صحابہ دی میں گل کر رہا بیٹھ جاؤ بادشاہ یہ تھوڑا بنا ادھر تو راتی جاگنا پوندا من طلب الاولا سحر اللیالی مولا علی فرماندے نے جڑے بلندیاں چاہندے نے راتی جاگ دین کیوں جی سانو تو بیٹھے بیٹھے سویر دی اذان ہو جاندی جڑے راتی قبلہ ویکھ ویکھ تہاڈی گل نہیں کرے تو تے چمکدا ہے نوجوان تیری گل نہیں ہاں اور تو سا قبلہ نو چھڑے مار چھوڑے بچے ساڈے ایسے اتنے بچے ساڈے کھڑے نے نہیں ویکھدے ہو اے کہندے نے آیا آیا دین آیا
ولا تبطلوا الدنيا ولا ما كان لها فإذا أعطي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بالكف كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأمشاها وإذا فرح رد طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن فرمانے میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. میرے آقا فرمانے میرے تے بلال ہوتے 30 دن ہو جائے گزرے ولی مالی بلے بلال ہے تام یاکل حضور قبل الا شیء یواری ہے تو بلال ہے. حضور فرمانے میرے تے بلال ہوتے 30 دن ایسے آئے کہ میرے تے بلال کو کھاڑ بھی تو شاید کوئی نہیں سکتا. میں اس دین کی اللہ تعالیٰ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا. میں اس دین کی اللہ کر رہا لوگ کہتے ہیں جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو. فَإِذَا تُعْطِيَ الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ. امام حسن فرمانے کوئی دین کے خلاف حق کے خلاف گل کر کے کوئی ویکھدا کوئی گل جس دے منہ چوں نکل جاندی پھر رسول اللہ دے غصے دے سامنے کوئی شے ٹھہر نہیں سی سکتی. او جی فلانے حضرت صاحب تے آج تک کسی کو غصے ہی نہیں ہوئے. میں کہ پھر حق تے تو ہوئے ہی کوئی نہ. رسول اللہ اتنا غصہ فرمان لم یکم لغضبی شیء یہاں تک کہ رسول اللہ دین کی جب تک مدد نہ کر دیتے اس وقت تک حضور کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں اس دین دیا گلا کرنا میں وہ گلا نہیں کرتا. جی حضرت صاحب میں بھی جلال غصے جا دے میں کہ جلیا تو دین پڑھیا ہوتا تو تینوں پتہ ہوتا نا. ہاں تو دین سمجھا بھائی صبح ہفتے دا جناب شیڈول گھر دا بنانا آج مچھی پکڑی آج دال پکڑی آج چھوٹا پکڑنا آج قیمہ پکڑنا آج فلانی شے پکڑی. میں کہ جڑے قوم دے گھر دے شیڈول کھان دے بنان ہون انہاں نو کی پتہ ہے حضور دو پتھر کیویں بنے. سلام تو سنت و محی السلام علیہ امام بوصیری حضور دے اس پتھر بنان دا واقعہ کیویں بیان فرماتے. سلام تو سنت و محی السلام علیہ اشتقت قدمہ در من مرمی وشد من صواب من افشاہا وطوا تحت الحجارت کشم مطرف اللہ دبی. سبحان اللہ. فرمانے لوئے ایسا کتنا ظلم کیتا رسول اللہ دے دین تے اور نرم تے نازک ریشم مان بھی نرم جسم تے حضور پتھر بن گئے. وشد من صواب من افشاہا وطوا تحت الحجارت کشم مطرف ادمی وراودت الجبال شم من ذهب عن نفسي فاراها ايما شممي وعقدت زهده فيها ضرورته ان الضروره لا تعدو على العصم وكيف تدعو الى الدنيا ضروره من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الامر الله فلا حرب نبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتحم تعال الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبه غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداوه في علم ولا كرم وكلهم بالرسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وواقفون لديه عند حد من نقطة العلم او من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بالغ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعوت النصارى في نبيهم واهضم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمه لولا سبت قدره غايته وعزما نحيا
من امامي ومن عمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقة سبحان الله تصلوا عنه بالقلوب امام حسین حضور کے سامنے شعر پڑھا کیا وہ قوم حقیقت محمدیہ کو کیسے جان سکتی ہے جو ابھی نیند سے بھی بیدار نہیں ہے؟ کیوں جی یہ امام بوسیری حضور کے سامنے پڑھا جی ایک شعر غلط ہوتا تو حضور فرماندے ہوئے بوسیری لوگ تو جاگ رہے ہیں وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ حقیقت محمدیہ کو وہ دنیا کیسے پہچان سکتا قوم نیام تصلوا عنہ بالقلوب جو ابھی خواب سے بھی بیدار نہیں ہوئی وہ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مدد خواہ ہر نبی و ولی ہے ابے آپ جس کے لیے عرش اعظم یسرح ربے کا مقام کی دلیل ہے کیا کر کہوں یا حبیبی یا مصری اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے کشتے تیرا اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی في الدنيا حقيقته قوم نيام تصدوا عنه بالقلوب فمبلغ العلم في انه بشر وانه خير خلق الله كلهم بشر دے تھے معنی نہیں جڑا لوگ کر دیں امام بوسیری فرماتے ہیں فمبلغ العلم مسلمانوں کا علم یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں سبحان اللہ کیا ہے میں کہ اقبال تو کی کہنا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہمایت لازاد و قادیوس یک تجلی از تجلیاتیوس ظاہر اشی جلوائے دل فروز آدمش از عارفان بناموس سبحان اللہ فمبلغ اے مطلب بشر کا معنی ہے نا پہ کرنا ہاں ساڑھا علم اتنے تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں باقی کیا ہے پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل واحد أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس بدر هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم حتى إذا طلعت في القوم عم أوضاع العالمين وحيت سائر الأمم أقلم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متصل كالزهر في طرف والفضل في شرف والبحر في كرم والضال في كرم وأنه وهو فرد في ضلالته في عسكر حين تلقاه في حشمه فصل مكاناري کام ہے پڑھنا كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف مما الإمام من هو مقتصد لا في بياض اللؤلؤ ضم عظمه طوبى لمنتشر منه فصل مولد قبل ولادت بعد سعادت ابان مولد بانتی بعصره یاتی بمقتدى منه ومقتدى سبحان اللہ حضور جب تسی جب گھر ہوئے ہو ایو جی خوشبو آئی آپ کے امی جان فرماتے ہیں یہ خوشبو آئی نہ دی ایسے کہ پہلے سنی نہ سبحان اللہ مولا یہ فرماتے ہیں حضور ظاہر دنیا تشریف لے گئے کہ آپ کو بدر مبارک ایو جی خوشبو آئی نہ کبھی پہلے سنی نہ کبھی سبحان اللہ امام حسین فرمانے یا رسول اللہ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو اٹھی اس کی ابتدا کی بھی کیا بات اس کی ابتدا وہ علیحدہ خوشبو ہے جڑی گلی گلی چاہتی سی وہ علیحدہ خوشبو ہے جڑا صحابی جناب سلام کردا سی تے پھر پتہ لگدا سی ہنے حضور نے کسے کستوری دے ڈبے وچ ہاتھ مبارک بار پھر میں انس بن مالک کو پوچھا تسی 10 سال حضور دی خدمت کی تھی پھر کی ہویا حضور نے پسینہ آیا فرمایا ما شممت مسکن قط ولا عطرا وفي روایت عنبرا كان اطيب من عرق رسول اللہ کیا پوچھتے ہو نہ میں نے کوئی عطر سونگا نہ کستوری نہ کوئی اور شے نہ عنبر جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو یہ تو پسینے کی بات ہے پھر حضرت ام ایمن سے پوچھتے ہیں پھر آپ نے پیشاب کیا سبحان اللہ اسامہ بن زید دی امی جان حضور نے پیالے مبارک میں پیشاب مبارک فرمایا راتی اٹھیاں پیاس لگی پیالہ منہ لایا پیشاب مبارک پی لی اللہ
کیوں جی سویرے صحابہ پوچھا مائی جی کوئی سمجھ نہیں لگی تسی پیشاب مبارک پیتا ہے لکھاں سلام اس خاک اتھے جتے حضرت ام ایمن چلی ہیں کیوں جی جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے آ رہی ہیں سن جی آپ اتنا اللہ تعالیٰ آپ دے اتنا راضی ہے کیونکہ حضور فرمانے سے میری ماں تو بعد میری ماں تو پھر پتہ ہے جب ہجرت کر کے آ رہی ہیں تو رستے جنہوں پیاس لگ گئی تو پانی کوئی نہیں سی تے آسمان تو ڈول آیا اے ام ایمن سبحان اللہ میرے منہ دے آ کے ڈول رک کر کتھوں آیا کنے بھیجا جال میں ہو گیا اے او ام ایمن انہاں حضور کا پیشاب مبارک پی بعض صحابہ نے پوچھا میں بھی سمجھ نہیں لگی فرمایا کیا پوچھتے ہو شرب تو معافیا والا اشر انه بول لیتی بنائے فرمایا جب میں نے منہ لگایا نا پیالہ اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا اس کی خوشبو کا جواب تھا جس گلی محلے کی ووٹ لینا ہے ان کا پیچھے ہو جا آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا مسئلہ سب کر رہے ہیں مطلب تھوڑا کوئی پروگرام ہو رہے اے تو فیصلہ ہونا ہے کہ محمد عربی کا غلام کون ہے ختم نبوت کا غدار کون ہے اللہ ہمارے کھانا تو پہلے ہی فیصلہ انشاءاللہ